تو یہاں پہ تھوڑا عرض ہے ہاں کہ جی۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس کا تعلق تاریخ مسلمان سے ہے؟ حدیث اکثر جو حدیث کی کتابیں ہیں، ایک تو حدیث بہت دیر بعد لکھی گئی، پھر مطلب تاریخ مسلمان سے تعلق ہوا ہے اس کا؟ ہاں یہ تاریخ مسلمان سے ہے، کیونکہ یہ جو دو زمانے گزرے ہیں نا، ایک ہے بنو امیہ کا دور، دوسرا ہے بنو عباس کا دور۔ یہ 49 خلیفے ان کے بنو امیہ کے، 29 خلیفے آئے ہیں بنو امیہ کے، بنو عباس کے۔ تو یہ دور پورا جو ہے، یہ بنی فاطمی کا دور آنے تک، یہ پورے کے پورے زمانے میں یہی کچھ بنو امیہ نے یہی کیا کہ ان کے جو ہے ان میں عیب ڈھونڈو، ان کے جو فضائل کی حضور کی حدیثیں تھیں ان کو چھپا دیا گیا، حدیثوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، حدیث لکھنے کے دفاتر قائم کیے گئے، اور پھر کوئی ابھی دیکھیں سب سے معتبر جو حدیث کی کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ اب امام اسماعیل بخاری جو ہیں یہ کتنا عرصہ بعد آئے ہیں، یہ تو صحابی بھی نہیں ہے، یہ تو تابعی بھی نہیں ہے، یہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ 100 سال کے بعد تو بات یاد ہی نہیں ہوتی کسی کو، اور یہ تو کہیں 250 سال کے بعد آئے ہیں، 200-250 سال میں نے یہی پڑھا ہے تقریباً۔ تو 250 سال کا فاصلہ ہے۔ تو آپ مجھے بتا دیں 200 سال پہلے آپ اپنے کسی بزرگ کی بات مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسے تھی؟ نہ اس عمر کا کوئی بندہ ملے گا جس سے ان کے حالات آپ پوچھیں۔ اوپر سے کربلا بھی ہو چکی ہے، فل وہ سارا نظام ان کے ہینڈ اوور ہو چکا ہے۔ پھر ہاں جی بنو امیہ کا دور آ گیا نا، یہ جو کربلا سے امیر معاویہ کے دور سے یہ اموی خلیفہ ہیں، سارے بادشاہ ہیں، سارے خلیفہ تو نہیں کہنا چاہیے انہیں، جی بادشاہ نظام شروع ہو گیا۔ یہ بادشاہ ہیں، یہ ملوکیت میں آتے ہیں سارے، کیونکہ خلفاء کا زمانہ تو خلفاء راشدین تک رہا، اور حضور نے خود اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور آج اور بھی وضاحت کر دوں کہ خلفاء راشدین جو اکثر یہ بتایا جا رہا ہے 4 ہیں، یہ غلط ہے۔ خلفاء راشدین 4 نہیں ہیں، خلفاء راشدین 5 ہیں، یہ 4 تک مان رہے ہیں۔ تو کیا 5ویں خلیفہ کو آپ پھر کیا ملوکیت میں شامل کریں گے، یا ان کی خلافت کو برحق آپ نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں کہ ان کی خلافت بھی برحق ہے امام حسن کی، تو پھر وہ خلیفہ راشد نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو پھر آپ نے 4 خلیفے حق 4 یار کیوں کہہ رہے ہیں؟ خلفاء راشدین جہاں پوچھو کسی مولوی سے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ 4 خلیفے ہیں جی خلفاء راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور بس۔ اور یہ حضرت امام حسن جو خلیفہ بنے تھے ان کی خلافت کیا ملوکیت میں تھی؟ اگر ان کے 6 مہینے خلافت کے آپ نکال دیں تو پھر تو 30 سال پورے نہیں ہوتے خلافت کو، وہ تو 29 ساڑھے 29 سال بنتے ہیں۔ یہ 6 مہینے آپ ملائیں گے تب 30 سال پورے ہوں گے۔ تو وہ بھی خلیفہ راشد تھے بھائی، تو خلفاء راشدین 5 ہیں، یہ آج کے بعد کبھی نہ کہنا۔ یہ آج تک اتنی بڑی غلط فہمی ہے پوری دنیا میں، کسی کو بھی یہ علم نہیں ہے، کوئی کہنے کو بھی تیار نہیں۔ ساری تاریخ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے خلفاء راشدین 4 ہیں۔ امام حسن علیہ السلام حضور 6 مہینے ان کی 6 مہینے خلیفہ رہے ہیں وہ۔ امیر کائنات کے بعد، مولا علی علیہ السلام کے بعد کس کو خلیفہ کون بنے تھے؟ امام حسن نہیں بنے تھے؟ تو امام حسن کی خلافت کو آپ کیا کہیں گے؟ ملوکیت ہے وہ، یا وہ برحق خلیفہ نہیں تھے؟ وہ برحق خلیفہ تھے بھائی۔ تو اس لیے خلفاء راشدین 4 نہیں ہیں، اور یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی بندہ اگر یہ ثابت کر دے، مجھے چوراہے پہ کھڑا کر کے مجھے گولی مار دی جائے، 5 خلیفے ہیں، اور یہ 5 کے 5 خلفاء راشدین ہیں۔ اس کے بعد ملوکیت ہے جب سے امیر معاویہ کی حکومت ہے۔ امام حسن نے صلح کی تھی نا امیر معاویہ سے، تو انہوں نے لکھ کے دی تھی نا بھی تمہیں حکومت چاہیے تم لے لو۔ تو یہ شرائط ہیں، وہ شرائط لکھ کے اور اس پہ صلح نامہ ہو گیا۔ حضور کے مطابق ہوگا سارا کچھ، شریعت کے مطابق فیصلے کرو گے، قرآن پہ فیصلے کرو گے، ہمارے خاندان کو برا بھلا نہیں کہو گے، اکابرین صحابہ میں سے جتنے زندے ہیں ان کی تعظیم و تکریم جس طرح ہم کر رہے ہیں اسی طرح تم بھی کرو گے، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرو گے، قانون جو ہے وہ شریعت کا نافذ ہوگا، حکم قرآن کے مطابق، ہر فیصلہ قرآن اور شریعت کے مطالعہ کے مطابق ہوگا۔ اس بات پہ صلح ہو گئی تھی۔ ایک بات اور غلط فہمی ہے جو یہ بھی دور کر دینا چاہتا ہوں، امام حسن نے بیعت نہیں کی تھی معاویہ کی، ہاں جی بیعت نہیں کی تھی۔
صلح کی تھی. صلح کا مطلب بیعت نہیں ہوتا، وہ بالکل شرائط کے مطابق. یہ ان شرائط کے مطابق. جی. اور پھر یہ پانچویں جو خلیفہ ہیں وہ امام حسن ہے. تو یہ پانچوں کے پانچوں خلفائے راشدین ہیں. اس کے بعد ملوکیت ہے. ملوکیت کا دور امیر معاویہ سے شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد یزید ہوا، یا اس کے بعد پھر یزید کا بیٹا معاویہ، اس کے بعد پھر آگے جو ہے اسی طرح یہ 29 خلیفے اور 49 خلیفے بنو امیہ کے اور بنو عباس کے 29 خلیفے. اس دور میں کام ہی ایک ہی کیا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے حدیثیں لکھو، حدیث کی کتابیں لکھو. بازاری ملا تھے جو اس میں درباری، وہ اکثر بس ان کا یہی کام تھا، وہ تنخواہیں لیتے تھے اور ان کی مرضی کے مطابق حدیثیں لکھتے تھے. آج آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کیا اہل بیت حضور کے قریب نہیں رہتے تھے؟ تو کتنی روایتیں ملیں گی آپ کو جو امیر کائنات سے ہوں، یا خاندان رسالت سے ہوں، یا جناب سیدہ خاتون جنت سے جو روایتیں ہوں حدیثیں، کتنی ملیں گی؟ بہت کم، آٹے میں نمک سے بھی کم. کیا انہوں نے حضور کی زندگی میں کوئی بات نقل نہیں کی تھی؟ مگر انہوں نے جان بوجھ کر چھپایا، ان کو مٹا دیا، یا ان میں اپنی طرف سے کچھ لفظ ملا کے روایت کسی اور سے بنا دی. اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے رسول سے سنا، بس آگے قال رسول اللہ لکھ دیا، اس کو حدیث کا نام دے دیا. اب حدیث کی کسوٹی، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات اپنے علم رسالت سے جانتے تھے کہ یہ زمانہ آنے والا ہے، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ٹھیک حدیث کون سی ہے؟ حضور نے اس کا علاج بھی بتا دیا. اپنی زندگی میں حضور نے فرما دیا تھا زہری حیات میں، میری حدیث کو پرکھو قرآن کے ساتھ. اگر میری حدیث قرآن کی مطابقت کر رہی ہے، تشریح کر رہی ہے، تو وہ حدیث میری ہے، وہ میں نے کہا ہے. اگر قرآن کی کسی آیت کی نفی کر رہی ہے، اس میں قال رسول اللہ لکھا ہوا ہے کسی نے بھی، وہ کوئی حدیث نہیں ہے، اسے دیوار پہ مارو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حضور نے کسوٹی بتا دی کہ صحیح حدیث کون سی ہوگی.